السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ڈھیر ساری دعائیں کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج لے کر آئی ہوں ناول روزن زندہ کی ایپیسوڈ نمبر 52۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ آخرکار شہزام نے پبلکلی صبرین کو جو ہے نا وہ سپورٹ دیا، اور پھر وہ دو چڑیلیں آ گئی تھی رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے۔ قسم سے میرا بس چلے تو کسی کو سپاری ہی دے دوں، اور یہ تین کی تگڑی ہے نا، آبش، جنت اور سنڈی ٹرنر، ان کو کہیں دھرتی سے ہی غائب کروا دوں، اور کہ دوبارہ کبھی آئے نہ، مارس پہ پھینکوا دوں تاکہ ایلینز کے ساتھ اچھی نبھے ان لوگوں کی۔ لیکن میرا بس ہی نہیں چلتا ان لوگوں کے اوپر بس۔ لیکن سب سے زیادہ اچھی بات یہ تھی کہ شہزام نے اپنی ناراضگی پبلکلی شو نہیں کی، اور جب صبرین کو ضرورت تھی وہ اٹھا اور اس کو سہارا دیا۔ اور یہ چیز صبرین کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ اسے جس انسان کے اوپر سب سے زیادہ بھروسہ کرنا ہے وہ شہزام ہے، وہ عزت نہیں ہے، وہ ولید نہیں ہے، وہ شیز نہیں ہے، وہ ہادی بھی نہیں ہے، وہ شہزام ہے، جو کہ صبرین بالکل بھی نہیں کر رہی۔ پتہ نہیں کیوں ایسا ہے، جبکہ میرے حساب سے اس کو صرف شہزام پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ بہرحال بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ میں، دیکھتے ہیں کہ آج کی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ ناول ہے روزن زندہ، ایپیسوڈ نمبر ہے 52۔ رائٹر ہے اس کی رقص بسمل۔ تم کس منہ سے ایسا کہتی ہو؟ مجھے نفرت ہے صبرین ان عورتوں سے جو میرے سامنے جھوٹ بولتی ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کئی بار منع کیا تھا کہ ولید گردیدی سے بات چیت مت کرنا، لیکن تم نے میری بات جیسے سنی ہی نہیں، اگر سنی بھی تو اہمیت ہی نہیں دی۔ کیا سمجھتی ہو تم ہر بار غلطی دہراؤ گی اور میں تمہیں ہر بار معاف کرتا رہوں گا؟ بالآخر صبرین پر شہزام کی ناراضگی کھل گئی۔ وہ جان گئی کہ شہزام کو غصہ کس بات پر ہے۔ اس کا دل حیرت سے بھر گیا۔ وہ حیران ہوئی کہ شہزام کو کیسے پتا چلا کہ وہ کس کے ساتھ ہاسپٹل تھی۔ آپ کا مطلب ہے کچھ دن پہلے ہاسپٹل میں؟ لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ آنکھوں میں نمی کے ساتھ حیرانگی لیے اسے دیکھے گئی۔ شہزام اس کی حیرت دیکھ کر طنزیہ انداز میں ہنسا۔ آنکھوں میں سخت ناگواری بھری ہوئی تھی۔ اس نے بنا جواب دیے چہرہ پھیر لیا۔ میں اس وقت ولا کی رینوویشن میں مصروف تھی جب کسی نے فون پر بتایا کہ آنٹی وحیدہ کی طبیعت خراب ہے۔ ولی صاحب اس وقت سائٹ پر موجود تھے۔ انہوں نے مجھے بات کرتے اور پریشان ہوتے دیکھا تو انہوں نے مجھے مدد کی پیشکش کی کہ وہ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو جانتا ہے۔ تب انہوں نے ڈاکٹر سے بات کر کے آنٹی کو اسپیشل سہولت دلوائی، بس اور کچھ تو۔ وہ آہستہ آہستہ وضاحت کرتی رہ گئی۔ شہزام یہ سن کر بالکل بھی مطمئن نہیں ہو سکا، بلکہ دل پر اور زیادہ مایوسی چھائی۔ تم مدد کے لیے یکدم میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ میرے بجائے اس مرد کی طرف بڑھ گئی جو تم میں دلچسپی لے رہا تھا۔ صبرین، تم نے میری نرمی کا بہت غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ کیا سمجھتی ہو تم اس کے بعد بھی تم سے نرمی کروں گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں مانتی ہوں میری غلطی ہے، لیکن جس وقت مجھے فون آیا اس وقت ولید صاحب آس پاس کھڑے تھے اور مجھے پریشان دیکھ کر انہوں نے آفر دی۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ آپ کو کال نہیں کر پائی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ نظر اٹھا کر شہزام کی غضبناک آنکھوں میں دیکھا، جہاں غصہ تھا، ناراضگی تھی۔ اب مجھے یہ سمجھانے کی کوشش مت کرنا کہ وہ تمہیں دوست کی نظر سے دیکھتا ہے۔ خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچو، اگر میری بھی پرائی لڑکیوں سے دوستی ہوتی تو کیا تم سے برداشت ہوتا؟ اس کی بات پر صبرین چونک پڑی۔ اس نہج پر تو اس نے واقعی نہیں سوچا تھا۔ اب جو اس نے شہزام کی جگہ پر خود کو رکھ کر سوچا تو اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ واقعی ابھی کچھ دیر پہلے کی ہی مثال سامنے تھی۔ اسے جنت کا شہزام کے ساتھ فری ہونا غصہ دلا گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں۔ کافی دیر شرمندگی سے سر نیچے کیے وہ دنگ تھی، پھر اپنی غلطی مانتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ مجھے پہلی فرصت میں ہی آپ کو انفارم کرنا چاہیے تھا۔ اس بار معاف کر دیں، آئندہ میں ایسی غلطی نہیں دہراؤں گی۔ یہ سن کر شہزام نے تھوڑی دوری بنا لی اور سگریٹ کیس سے سگریٹ نکال کر اسے شعلہ دکھایا۔
اور ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا کے حوالے کیا۔ صبرین اسے خاموشی سے اور قریب سے اس کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ اس طرح کرتا تھا تو صبرین بالکل خود کو بے بس محسوس کرتی تھی۔ ٹھیک اسی وقت فریہ نے ایک رومانٹک بیک گراؤنڈ میوزک چلا دیا۔ صبرین اس میوزک کا سانگ اچھی طرح جان گئی۔ اب فریہ میوزک کے ساتھ ساتھ گا رہی تھی۔ اس کی میٹھی اور سریلی آواز ہال میں موجود سب کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ جیسے ہی گانا ختم ہوا، اچانک ہی ایک خیال روشنی کی طرح اس کے ذہن میں چمکا۔ وہ اٹھی اور فریہ کی طرف آ گئی جو اسٹیج پر جی کے ساتھ کھڑی تھی۔ صبرین نے مائک اس کے ہاتھ سے لیا۔ سب کی ہی نظریں نہ سمجھی اور حیرت سے اس کی طرف اٹھ گئیں۔ کیا کرنا چاہ رہی تھی یہ لڑکی؟ صبرین نے فریہ کے کان میں کچھ کہا۔ فریہ نے مسکرا کر سر خم کیا اور ڈی جے کو میوزک چلانے کی ہدایت دی۔ اب بہت ہی ہلکا ہلکا مدھم مدھم میوزک چلنے لگا۔ صبرین کے عارض شرم سے سرخ ہو رہے تھے۔ پلکیں بھی حیا کے بار سے چھکی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جو وہ پبلک کے سامنے گانے کی ہمت کر رہی تھی۔ شہزام کے وجیہہ سراپے کو دیکھتے اس نے گہری سانس کھینچ کر خود کو ریلیکس کیا۔ میں یہ گانا تمہاری قسم اس کے نام کرتی ہوں جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، جس سے مجھے بہت محبت ہے۔ شہزام کو شرمیلی نظر سے دیکھتے وہ مدھم لہجے میں بول گئی۔ شہزام کی بھویں یہ سن کر اٹھ گئیں۔ وہ بھی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ہال کی چھت پر لگے فانوس کی روشنی سیدھی صبرین کے ملائم چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس ہلکی روشنی میں بھی وہ اس کے چہرے کی سرخی دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اس وقت آسمان پر چمکتے تاروں کی روشنی کو مان کر رہی تھی۔ شہزام کے دل کو کچھ ہوا جبکہ شیش نے زور سے منہ میں 2 انگلیاں ڈال کر سیٹی بجائی۔ او واہ رینا بھابی! شہزام سنا تم نے؟ بھابی تم سے اپنی محبت کا اعتراف کرنے لگی ہیں۔ شہزام کے ہونٹ یہ سن کر ایک دوسرے میں پیوست ہوئے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیک سیٹ سے ٹیک لگا کر سیدھا اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہال میں مائکروفون سے گزرتی مدھر مدھر میٹھی آواز سب کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ آواز بلا کی جادو بھری تھی۔ بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم، قسم چاہے لے لو تمہاری قسم۔ شہزام نے یہ گانا اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ صبرین کی میٹھی اور نرم آواز اس کے کانوں کو بہت بھری لگ رہی تھی۔ بے اختیار اس کا دل جھوم گیا۔ ہماری غزل ہے تصور تمہارا، تیرے بن جینا نہیں ہم کو گوارا۔ تمہیں یوں ہی چاہیں گے، تمہیں یوں ہی چاہیں گے جب تک ہے دم، بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم، قسم چاہے لے لو خدا کی قسم۔ شہزام کو یہ گانا اس وقت کافی پیارا لگا۔ یہ صبرین کے دل کی عکاسی کر رہا تھا۔ گانے کے بول حسب حال تھے، لیکن افسوس کہ گانا جلدی ختم ہو گیا۔ ہر کوئی صبرین کو تحسین بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ گانا ختم ہوتے ہی پورا ہال تالیوں اور سیٹیوں سے گونج سے جھوم اٹھا۔ شہزام نے دور سے ہی 2 انگلیاں ہلا کر اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ جھجکتی شرماتی نپے تلے قدم بڑھاتی اس کے پاس آئی۔ سب لوگ اب بھی تالیاں بجا رہے تھے اور شہزام کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ بھی جڑ کر بیٹھا اور بازو اس کے شانوں پر اوڑھ لیا۔ اتنا قریب جڑ کر بیٹھنے پر صبرین سب کے سامنے شرمندہ ہو گئی، لیکن اس کی ہمت نہیں تھی کہ شہزام کو ٹوکتی۔ شیش نے آواز لگائی، یار آ جاؤ، اس خوشی میں ایک گیم ہو جائے۔ وہ اپنے دوست کو اپنی بیوی کے ساتھ پھر سے یکجا دیکھ کر دل سے خوش ہوا تھا۔ صبرین کو اپنے گال شرم و حیا سے جلتے محسوس ہوئے۔ شہزام سستی سے اس کے بالوں میں منہ دیے سرگوشیانہ بولا، نو نیڈ، ہم اب اپنے گھر جائیں گے۔ لیکن مجھے فریہ کو بھی گھر چھوڑنا ہے، وہ منمنائی۔ تو ٹیکسی پر چلی جائے، جواب صاف تھا۔ چہرہ ہنوز اس کے بالوں میں چھپایا ہوا تھا۔ نہیں نا، وہ میرے ساتھ یہاں آئی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے بحفاظت گھر پہنچاؤں گی، تو اب اچھا نہیں لگتا تو آپ کے ملتے ہی دوست کو اگنور کر دوں۔ ہچکچاتے ہوئے وضاحت دی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میں تمہاری دوست سے بھی گیا گزرا ہوں؟ میری اہمیت نہیں
اس کی آنکھوں میں خفگی کا رنگ ابھرا۔ آف کورس، دوست بھی تو اہم ہوتے ہیں۔ اب بولو، تم ہاسپٹل کیوں گئی تھی؟ وہ اب بھی اسے اپنے حصار میں کیے ہوئے تھا۔ کچھ دیر وہ اپنی ہمت سمیٹتی رہی، پھر آہستہ آہستہ گزرے چند دنوں کے دوران جو کچھ بھی ہوا تھا، آنٹی وحیدہ سے جو کچھ بھی معلوم ہوا تھا، وہ سب شہزام کے گوشے گزار کر دیا۔ ساری بات سن کر شہزام کے ہونٹ کچھ سمجھ کر بھیج گئے، آنکھوں میں چمک آ گئی، جیسے بہت سے خفیہ راز پا لیے ہوں۔ اس کا مطلب کہ سائٹ پر میرے زخمی ہونے والا واقعہ حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جو یزدانی نے پس پردہ رچی تھی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ان کی اتنی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے خلاف سازش کرنے کی؟ آنکھیں غیظ سے شعلے اگلنے لگی تھی۔ وہ اپنے خلاف سازش جوڑنے والوں کو معاف نہیں کرتا تھا۔ اب یہ باپ بیٹی اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ شہزام کے عتاب سے اب انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی تھی۔ اس نے فون نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ صبرین تو اس کے غصے اور یکدم ایکشن پر ہکا بکا رہ گئی۔ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ان باپ بیٹی کی خیریت لینی ہے۔ بہت اونچا اڑ رہے ہیں یہ لوگ، انہیں بھی تو معلوم ہو کہ کس سے پنگا لے بیٹھے ہیں۔ وہ اشتعال میں تھا۔ صبرین نے اس کی موبائل پر ہاتھ رکھ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اتنے جذباتی مت بنے، ہم یزدانی کو کوئی ذکر نہیں پہنچا سکتے، ان کی دشمنی افورڈ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں۔ اب انہیں کیمبل فیملی کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ شہزام تو صبرین کی بات سن کر چپ رہ گیا۔ کیا وہ ان سے مقابلہ کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا تھا؟ انہیں کوئی ذکر نہیں پہنچا سکتا۔ وہ دل ہی دل میں صبرین کی سادگی پر ہنسا، جسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے شوہر کا اثر و رسوخ کس حد تک ہے۔ وہ یزدانی جیسے زمین پر رینگنے والے کیڑوں سے ڈری ہوئی تھی اور اسے بھی روک رہی تھی۔ پریشان مت ہو، میں ان کی اچھی طرح طبیعت صاف کروں گا۔ میں نے ایسے کارپوریشن جوائن کرنے کا پلان بنایا ہے، صدارتی کرسی حاصل کرنے کے لیے فائٹ کرنی ہے۔ میں یزدانی لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کو ممکن بنا دوں گی، جنہوں نے میری ماں کو، میری نانی کو بے بس موت سے دوچار کیا، اپنی ہی ماں کو صرف دولت کی لالچ میں قتل کر دیا۔ شہزام خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ مجھے یقین ہے میں اپنی ماں کی کمپنی واپس حاصل کر لوں گی اور آپ کی فائنینشلی سپورٹ بھی کروں گی۔ صبرین کی اس بات پر وہ دل میں قہقہہ مار کر ہنسا۔ ٹھیک ہے، میں اس دن کا انتظار کروں گا۔ وہ پرسرار انداز میں مسکرایا۔ اسے یہ سب دلچسپ لگا تھا۔ یقیناً اگر وہ یہی چاہتی ہے تو وہ بھی اس کے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا، لیکن پس پردہ رہ کر اس کی حفاظت ضرور کرے گا۔ آخر اس کا مقابلہ بھی تو یزدانی جیسے شیطان لوگوں سے تھا۔ تقریباً 11 بجے شہزام اور صبرین نے فریہ کو اس کے گھر پر اتارا۔ شکریہ ماموں، میری دوست کا خیال رکھیے گا۔ لیکن شہزام تو اپنے لیے لفظ ماموں سن کر حیرت کے سمندر میں غرق ہو گیا۔ صبرین تو اس منہ پھٹ لڑکی پر دانت پیس کر رہ گئی۔ اس کا دل اس وقت شدت سے چاہا تھا کہ فریہ کو گاڑی سے لات مار کر باہر پھینک دے یا اس کے فلیٹ کی آخری منزل سے نیچے پھینک دے۔ وہ جانتی تھی فریہ منہ پھٹ ہے، اسے اس کی یہ بات اچھی بھی لگتی تھی۔ اس کے دل میں جو ہوتا تھا وہ صاف اور سیدھا کہہ دیتی تھی، لیکن آج اسے فریہ کی یہ عادت بہت بری لگی۔ شہزام خود سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبرین نے یکدم بات سنبھالی۔ تم ابھی نیند میں ہو نا فاری، چلو میں تمہیں دروازے تک چھوڑاؤں۔ چلو چلو، اس نے اس کا بازو تھام کر گاڑی سے اتارا۔ نہیں، میں نیند میں نہیں ہوں۔ اچھا ماموں جی، میری سبی کا خیال رکھنا۔ گڈ نائٹ۔ اس نے ہاتھ ہلایا اور ایلیویٹر کی طرف بڑھ گئی۔ ماموں، شہزام نے ناسمجھی سے ابرو چڑھا کر صبرین کو دیکھا۔ او ہاں، دراصل فاری کے ایک ماموں ہیں، وہ بالکل آپ جیسے دکھتے ہیں، تبھی فری آپ کو ماموں کہہ رہی تھی۔ ہچکچا کر وضاحت دی۔ آئندہ اسے سمجھا کے نا، مجھے اس طرح مت بلائے، مجھے اس کا رشتہ دار بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، شہزام نے ناگواری سے کہا اور ایک جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ صبرین نے ایک گہری سانس لے کر شکر گزاری کی۔ شکر کی مصیبت ٹل گئی، ورنہ شہزام کی بال کی کھال اتارنے والی عادت کی وجہ سے سب سے پہلے وہی رگیدی جاگتی۔
راستے میں کار کی کھلی کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں سے اسے نیند آنے لگی۔ وہ گزرے دنوں کے دوران شہزام کی نظر انداز کرنے پر ڈسٹرب ہو رہی تھی، اتنی کہ نیند بھی ٹھیک سے نہیں لے پا رہی تھی۔ آج اس کے پہلو میں بیٹھ کر سکون قلب سے اسے نیند آ گئی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، صبرین کو بالکل بھی وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ وہ بس گہری میٹھی نیند میں اطمینان سے سو رہی تھی۔ کسی نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا تو صبرین نے نیند سے بھاری ہوتے پپوٹے کھول کر شہزام کے وجیحہ چہرے کو دیکھا۔ اس وقت اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے بچوں کی طرح نچلا ہونٹ نکالا۔ شام، مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ ان گزرے دنوں میں نے آپ کو بہت یاد کیا تھا، بہت زیادہ۔ میں اب تھک چکی ہوں شام۔ میں خود پر بیتی ہر مشکل صرف آپ کو ہی بتانا چاہتی ہوں، لیکن جب میں مشکل میں ہوتی ہوں، جب مجھے آپ کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، تب آپ مجھے میسر ہی نہیں ہوتے۔ مجھے سنو گے نا شام؟ ہمیشہ میرے ساتھ اور میرے ہم قدم رہنا۔ شام، مجھے تنہا مت چھوڑنا۔ نہیں چھوڑنا۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالے وہ نیند میں رونے لگی، یہ سمجھ کر کے وہ حالت خواب میں ہی ہے۔ آنسو بنا رکے گال پر سے ہوتے گلے تک بہتے رہے۔ وہ واقعی پے در پہ حالات سے تھک چکی تھی۔ کوئی اپنا چاہیے ہوتا ہے جس کے کندھے پر سر رکھ کر، جس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ہر دکھ بتا دیا جائے، خود پر بیتی ہر بپتا سنا دی جائے۔ شہزام اپنی جگہ پر منجمد ہو چکا تھا۔ شاید صبرین نیند میں ہی یہ سمجھی تھی کہ شہزام ابھی تک گھر نہیں آیا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ صبرین ان گزرے دنوں میں اس قدر پریشانیوں سے گزری ہے۔ کچھ بھی تھا، وہ تھی تو ایک نازک سی عورت ہی نا، جسے ہمہ وقت مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بروقت یہ سہارا مضبوط میسر نہ ہو تو عورت کو اپنا وجود خلا میں معلق لگتا ہے۔ شہزام کا دل جیسے اس کا درد محسوس کر کے کانپ اٹھا۔ وہ ان گزرے دنوں میں کس قدر پریشان رہی تھی۔ وہ کتنا بھی خود کو مضبوط ظاہر کرتی، لیکن تھی تو پھر بھی عورت۔ آخر کتنا مقابلہ کرتی، جبکہ وہ بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ہاں، میں تم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، وعدہ کرتا ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس کے کانوں میں گمبھیر سرگوشی کر کے اسے مطمئن کرنے لگا۔ شہزام کی گمبھیر سرگوشی نے ٹرینکولائزر جیسا کام کیا تھا۔ صبرین نے بدہوش ہو کر سکون سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اب وہ سکون سے سو رہی تھی۔ شہزام نے اسے یوں ہی اٹھا کر سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں آیا اور اسے نرمی سے بیڈ پر لا کر کمبل کھینچ کر اس کے اوپر ڈالا۔ ان گزرے کئی دنوں میں جب وہ اس کے پاس نہیں تھی، وہ ایک پل بھی سکون کی نیند نہیں سو سکا تھا۔ ایک گہری سانس بھر کر وہ سیدھا ہوا اور باتھ روم میں جا کر شاور لینے لگا۔ شاور لے کے وہ ٹاول سے بال پوچھتا باہر آیا، تبھی کسی نے آہستگی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شہزام نے دروازہ کھولا تو ہادی کھڑا تھا۔ سر، ایک نیا مسئلہ سامنے آیا ہے۔ شہزام دروازے سے باہر نکلا اور دروازہ اپنے پیچھے بند کر کے اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ ہادی نے اس کی طرف ایک فوٹو بڑھایا جس میں ایک مکروہ شکل کا آدمی تھا، الجھے ہوئے بال اور دائیں گال پر ایک زخم کا نشان تھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ یہ آدمی آپ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں آیا ہے تاکہ اپنے بھائی کا پھر سے انتقام لے سکے۔ اسے کیسے پتا چلا کہ میں میلبورن میں ہوں؟ شہزام کی آنکھوں میں سر تاثر ابھرا۔ آپ نے یہاں آتے ہی یکے بعد دیگرے کیس لیے ہیں، خاص کر یزدانی والے واقعے کا کیس جو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گیا تھا۔ کسی کے لیے آپ کو ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا۔ ہادی کے چہرے پر پریشان کن تاثرات واضح تھے۔ یہ شخص 5 سال سے آپ کے پیچھے ہے۔ کیا مجھے ہادی کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا وہ ایکشن لے، لیکن شہزام نے روک دیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ شہزام نے اس کی آفر رد کر دی۔ ہادی کافی پریشان نظر آیا۔ میں جانتا ہوں آپ اپنے دل میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ اس کے کیس کی وجہ سے اس کے قرضی ہیں، لیکن وہ آپ کا دشمن ہو چکا ہے۔ اب آپ سے جڑا کوئی بھی شخص محفوظ نہیں رہ سکتا۔ آپ کو ذکر پہنچانے کے لیے وہ میم صبرین کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تم کسی کو صبرین کی حفاظت پر مامور کرو۔ شہزام نے اس کے مشورے پر رضامندی دی۔
دوسرے دن صبرین تیار ہو کر جیسے ہی سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آئی تو ایک اجنبی سوٹڈ بوٹڈ شخص کو دیکھ کر چونکی۔ ہیلو میم، میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں، طارق محمود۔ سر نے مجھے آپ کی حفاظت کے لیے ہائر کیا ہے۔ صبرین نے حیرت سے پلکیں جھپک جھپک کر شہزام کو دیکھا۔ آپ نے میرے لیے باڈی گارڈ رکھا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ شہزام، آپ کو میرا کتنا خیال ہے؟ وہ بھولی نہیں تھی۔ صبرین کو اچھی طرح یہ یاد تھا کہ کس طرح سے وہ آبش کے جال میں پھنس گئی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ تم جان گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں صبرین سے بات کرتے نرمی اتر آئی تھی۔ پھر وہ سرد نظروں سے طارق کی طرف مڑا۔ تمہیں میم کی جان پر کھیل کر حفاظت کرنی ہے۔ اگر کوئی اس کی طرف ہاتھ بھی بڑھائے تو تم کو اجازت ہے کہ وہ ہاتھ بیچ میں توڑ دو۔ مجھے ہر پل کی رپورٹ دینی ہے۔ اگر کوئی مرد بھی اس کی طرف بڑھا تو مجھے انفارم کرنا۔ جی سر، میں سمجھ گیا۔ طارق نے سر ہلایا۔ آپ تحفظ کے نام پر میری جاسوسی کروا رہے ہیں نا؟ میں سمجھ رہی ہوں۔ صبرین کے اندر شک کے ناگ نے سر اٹھایا۔ شہزام نے مسکرا کر اس کا گال تھپکا۔ بی گڈ، میں انتظار کروں گا اس دن کا جب تم اپنی ایس اے کارپوریشن واپس حاصل کر لو گی اور میری بھی مالی معاونت کرو گی۔ گھمبیر اور جادو بھری آواز صبرین کا دل دھڑکا گئی۔ وہ خود کو بالکل بے بس محسوس کرنے لگی۔ اس سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو سکا سوائے سر اسبات میں ہلا دینے کے، جبکہ شہزام کی بات سن کر طارق کی آنکھوں میں حیرانگی ابھری۔ مالی مدد، وہ بھی مالک کی؟ مالک تو خود ایک اثر و رسوخ والے شخص ہیں۔ شہزام کے کام پر جانے کے بعد صبرین نے بھی جانے کی تیاری پکڑی۔ طارق کے ساتھ گاڑی میں جاتے اس نے اپنے ذہن میں کلبلاتے شک کو زبان دی۔ کیا آپ شہزام کو جانتے ہیں؟ جی میم، اس نے ادب سے جواب دیا۔ اس کی بات پر صبرین نے ادھر ادھر دیکھ کر سرگوشی کی۔ پھر تو آپ ان کی سابقہ گرل فرینڈ کو بھی جانتے ہوں گے۔ کتنی گرل فرینڈ تھی شہزام کی؟ میم، اچھا ہے آپ یہ بات سر سے خود پوچھیں۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا میم۔ طارق نے سلیقے سے بات بدل دی۔ صبرین کو اس کا جواب سن کر خاصی مایوسی ہوئی۔ یہ باڈی گارڈ تو بہت گھنا لگتا ہے۔ اس کے بات بدلنے سے لگ رہا ہے کہ پکا شہزام کی کوئی گرل فرینڈ ہوگی۔ اس دن صبرین نے جاذب ڈیزائننگ سے ریزائن کر دیا اور ایسے کارپوریشن کو حاصل کرنے کی تیاری کرنے لگی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ پھر ملوں گی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔